حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ محترمہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میں اپنی بستی سے اپنے خاوند اور اپنے شیرخوار بچے کو ساتھ لے کر بنو سعد بن بکر کی چند خواتین کے ہمراہ دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں نکلی۔ وہ قحط کا زمانہ تھا، ہمارے پاس کوئی چیز نہیں تھی۔ میں ایک براؤن رنگ کی گدھی پر سوار تھی، ہمارے ساتھ ایک عمر رسیدہ اونٹنی بھی تھی جس سے ایک قطرہ دودھ بھی نہیں مل سکتا تھا۔ ہماری حالت یہ تھی کہ ہمارا بچہ بھوک کی وجہ سے روتا تھا اور ہم ساری رات سو نہیں سکتے تھے۔ میری چھاتی میں اتنا دودھ نہ تھا کہ بچے کو پورا آ سکے اور نہ ہی ہماری بوڑھی اونٹنی کے پاس کچھ تھا، لیکن ہمیں بارش اور خوشحالی کی امید تھی۔ غرض یہ کہ اپنی گدھی پر سوار نکلی تو وہ تھک گئی اور اس کے دبلے پن اور کمزوری کی وجہ سے ساتھیوں کو بھی زحمت ہوئی، یہاں تک کہ ہم مکہ مکرمہ میں پہنچ گئے۔ جب ہمارے قبیلے کی عورتیں مکہ مکرمہ میں پہنچی تو انہوں نے دودھ پلانے کے لیے تمام بچوں کو لے لیا بجوز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، کیونکہ جب وہ یہ سنتی تھی کہ وہ یتیم ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں جاتی ہی نہیں تھی۔ کوئی عورت ایسی نہ رہی جس نے کوئی بچہ نہ لیا ہو، صرف میں ہی باقی تھی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کو نہ پاتی تھی۔ جب ہم واپس جانے کے لیے تیار ہو گئے تو میں نے اپنے خاوند سے کہا، باخدا میں یہ بات ناپسند کرتی ہوں کہ کسی شیرخوار بچے کے لیے بغیر اپنے ساتھ والیوں کے میں لوٹوں، میں اس یتیم بچے کے پاس جاؤں گی اور اسے ضرور لوں گی۔ انہوں نے کہا، ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں، کیا خبر اللہ تعالیٰ نے اسی میں ہمارے لیے برکت رکھی ہو۔ چنانچہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور میں نے دیکھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دودھ سے زیادہ سفید اونی کپڑے میں لپٹے ہوئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشک کی خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیا۔ جانے سے پہلے جب میں نے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الوداع کہا تو مجھے انہوں نے بہت سی عنایات سے نوازا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت سی وصیتیں فرمائی۔ میں انہیں قبول کر کے اپنے قبیلے بنی سعد کی طرف متوجہ ہوئی۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی سواری کی طرف لے آئی، اپنی گدھی پر سوار ہوئی تو حضور کریم کو میں نے اپنی گود میں بٹھا لیا۔ میری سواری بہت چست و چالاک ہو گئی اور اپنی گردن کو بھی اوپر اٹھا لیا، جیسے وہ رقص کرتے ہوئے ہاتھ پاؤں زمین پر مارتی ہو اور فخر سے اونچا کرتی تھی۔ سفر کے دوران میں نے دیکھا میری سواری بڑی خوشی سے خانہ کعبہ کی طرف متوجہ ہوئی اور 3 مرتبہ اپنا سر زمین پر رکھا، پھر قبیلے کے جانوروں کے آگے آگے دوڑنے لگی۔ لوگ اس کی تیزی پر حیران ہوئے۔ عورتوں نے مجھ سے کہا، اے حلیمہ اپنی سواری کی بات کھینچ کر رکھ تاکہ ہم تیرا ساتھ دے سکیں۔ کیا یہ وہی سواری نہیں ہے جو مکہ مکرمہ میں جاتے وقت کمزوری سے چل بھی نہیں سکتی تھی اور تمام جانوروں سے پیچھے رہ جاتی تھی؟ میں نے کہا، یہ وہی جانور ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس فرزند کی برکت سے اسے قوی اور طاقتور کر دیا ہے۔ اس پر انہوں نے کہا، اس میں کوئی راز ہے اور اس کی بڑی شان ہے۔ اس سفر کے دوران میں اطراف و صحرا سے یہ آواز سنتی تھی، کہنے والا کہتا ہے، اے حلیمہ تو آخر کار غنی ہو گئی، بنی سعد کی عورتوں میں بزرگ ہو گئی۔ میں نے اس سفر کے دوران جس مقام پر بھی قیام کیا وہ جگہ سرسبز و شاداب ہو گئی، بہت سی گھاس وہاں پر پیدا ہو گئی، حالانکہ یہ قحط کا زمانہ تھا۔ حتیٰ کہ ہم بنی سعد کی بستی میں پہنچ گئے تو کوئی خطہ اس سے زیادہ خشک اور ویران نہ تھا، لیکن ہم نے نقصان اور تنگی کا منہ نہیں دیکھا۔ ہمارے قبیلے کے لوگ قحط و گرانی میں زندگی گزارتے تھے۔ میری بکریاں چراگاہ میں جاتی تو شام کو خوب شکم سیر ہو کر تر و تازہ اور دودھ سے بھری ہوئی واپس آتی تھی۔ ہم ان کا دودھ دوہتے اور خوب سیر ہو کر پیتے اور دوسروں کو بھی پلاتے۔ ہماری قوم کے لوگ اپنے چرواہوں سے کہتے کہ تم اپنی بکریوں کو اس چراگاہ میں کیوں نہیں چراتے جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں، حالانکہ یہ نہیں جانتے تھے کہ ہمارے گھر میں یہ خیر و برکت کہاں سے آئی ہے۔ وہ اپنے مویشی بھی اس جگہ چراتے جہاں میری بکریاں چرتی تھی، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی بکریوں میں بھی خیر و برکت فرما دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے باعث تمام قبیلہ میں خیر و برکت پھیل گئی۔ حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پہلا سفر مبارک